میگا انڈیکیٹرز ڈیفینیٹلی دے آر گڈ، لیکن میگا انڈیکیٹرز ہمیشہ ذرا ٹرانزٹ ہوتے ہیں نیچر کے اندر، کوئی چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. آج آپ امپورٹ کھول دیں تو سڈنلی ڈالر کی قیمت وہ نہیں رہے گی جو ایک سال میں رہی ہے. بڑی چیزیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں فرق پڑ جائے گا، تو وہ چیزیں کافی انٹرلنکڈ ہیں. عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا تب کی بات ہے. اس کی مہنگائی وہی ہے، وہ ابھی بھی ان افورڈیبل ہے، بجلی سب کچھ. کم از کم آپ کو 2-3 سال لگیں گے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے. 2-3 سال اتنے بڑے والیٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ کا خیال ہے آرام سے آپ چلائیں گے؟ اور کیا جو ریاست ہے وہ تیار ہوگی سارا بوجھ اٹھانے کی؟ آپ دیکھیے، سب سے پہلے مالک صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی جو بات ہوئی نا جی، دیکھیے یہ ذرا میں بار بار یاد دہانی کرانی ضروری ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ، سلمان اکرم راجہ صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں ٹی وی پہ، کہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو آخر میں اب مسودہ بن گیا ہے اس پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں. مولانا صاحب کو کریڈٹ دیتے تھے کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے مسودہ ایسا لگ رہا ہے، مگر ہم کسی ایک اصول کی بنیاد پہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ادروائز ہمیں مسودے سے کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. تو یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. یہ نیئر کنسنسس کے ساتھ ایک طویل پولیٹیکل ڈائلاگ کے بعد یہ ایک ڈاکیومنٹ پاس ہوا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے، معیشت کے حوالے سے یہ کہنا بڑا آسان ہے. آپ ایک گھر کو آگ لگائیں، ایک شخص آ کے اس آگ کو بجھائے اور پھر آپ آگ لگانے والے آ کے کہیں دیکھیں یار یہ گھر تو بڑی بری حالت میں ہے، یہ تو پیارا ہونا چاہیے تھا. اب ہم نے اس آگ کو بجھایا ہے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. آپ اس کا کمپیریزن کریں اس کے ساتھ اگر وہ آگ کوئی نہ بجھاتا جو سری لنکا میں ہوا ہے. آج جو قیمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دگنی سے یا تگنی بھی ہو سکتی تھیں. جو ہوتا ہے سری لنکا میں آپ نے دیکھا ہے، پیٹرول کی قلت، ڈیزل کی قلت، لوڈ شیڈنگ، دنیا کے فائنینشیل نظام سے منقطع ہو جانا، دوائیوں کی قلت. یہ کرائسس خان صاحب بنانا چاہتے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے، اس سے ہم نے بچایا ہے. اور ایک سال میں اب اسٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ نے ایک اسٹیبل کرنسی دیکھی ہے. مہنگائی کی شرح 1.5% پہ آ گئی. بالکل ہم آج بھی مانتے ہیں کہ پرچیسنگ پاور کی مشکلات ہیں، مگر ہم نے اس کو اسٹیبل کیا ہے، اس کو بہتر لے کے آئیں گے. پھر بیانیے کی جنگ آپ اتنی بری کیوں ہار رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، نہیں مالک صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے 12 مہینے پہلے یہ حکومت سنبھالی تھی نا، تو یہ پھولوں کا تاج نہیں تھی. یہ بھی یہی سمجھتے تھے. ان کے پاس بھی ایک موقع تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے حکومت بنانے کی، کیوں نہیں کیا؟ یہ اس ٹائم پہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا. ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پچھلے جون تک اتنے حالات معاشی مشکل ہو جائیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. انہوں نے اس چیز پہ اوپر نے بیٹ کیا تھا، مگر الحمدللہ ہم نے سنبھالے ہیں. اب ہم اپنا فوکس کام پہ رکھتے ہیں. ہم نے اسٹیبلٹی دلائی. آگے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انڈسٹریل گروتھ، جاب کریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا تھا کہ سسٹینبلی ہماری فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے، ہمیں IMF کی طرف مڑ کے نہ جانا پڑے، اور یہاں پہ اس طریقے کی سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ ہو جس کے اندر آپ کے سب سے کمزور طبقات اس گروتھ میں شامل ہوں. اس طرح کی گروتھ ہم لے کے آئیں. اس طرح کی گروتھ نہیں جس کا یہ ذکر کرتے ہیں جس کے بعد آپ فوراً ملک کو دھکیلیں ایک کرائسس کی طرف. اور ایک چیز بتائیں، کسی بھی نئی گورنمنٹ کے لیے پہلا سال بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سب کا خیال یہ تھا کہ جتنا پولیٹیکلی والیٹائل انوائرمنٹ ہے، سب کچھ ہے یار، یہ آج گئے کل گئے، آپ لوگوں نے جلوس بھی لائے، سب کچھ کیا. یہ رائٹ اوور کر گئے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے جب 2014 میں کیا، دھرنا کیا اسلام آباد کا، بڑا سیریس دھرنا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی. سب کا خیال تھا آج گئی گورنمنٹ نہیں گئی، وہ سروائیو کر گئی، پھر سروائیو کر ہی گئے. یہ تو لگتا تو یہ ہے کہ اس وقت یہ اپنا ٹفسٹ پیریڈ نکال رہے ہیں، اور اگر اگلے سال 1.5 سال کے اندر یہ کوئی اکنامک انڈیکیٹرز اور بہتر ہو گئے، میں کہتا ہوں صرف امپروو نہ ہو، ورس نہ ہو، تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھیں چلیں حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کی ونڈو یہ ہے کہ جو بھی ہونا اگر اگلے 6 ماہ میں یہ نہ ہلی تو پھر یار وی آر کوکڈ، دین وی آر کوکڈ فار 4 years. اچھا ملک صاحب ایک بات بتاؤں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کو 1 سال نہیں ملا، ان کو 3 سال ملے. سو اپریل 10 2022، 2 سال 4 مہینے، میں نے انٹرو میں بتایا 2 سال 4 مہینے اوور آل شہباز شریف صاحب کو ہو گئے ہیں وزارت عظمیٰ میں. جی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو دے لیں، درمیان میں انوار کاکڑ صاحب کو نکال کے، باقی تو 2 سال سے اوپر ان کا ٹائم گزر چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2 سال میں ان کا بیانیہ تو بننے سے گا. لیکن ایک چیز اور ہے، جب تک یہ 1 پیج پالیسی ہے نا، تو یہ ہر چیز کو کراس کرتے جائے. یہ 1 پیج پالیسی بہت مزہ دیتی ہے، ہمیں بھی بڑا مزہ دیتی تھی ایک وقت کے اندر، لیکن اس کو چینج ہونے میں وقت کوئی نہیں لگتا. اور یہ اتنی ایک سڈنلی ابرپٹلی چینج ہوتی ہے کہ مطلب صبح کے ٹائم آپ تیار ہو کے اچانک منسٹری جا رہے ہو، پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے سر آپ. لیکن اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے نا تو میں کہتا یہ 1 پیج کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ 1 پیج پہ لائن نہیں ماریں گے. سو اف یو آر بینکنگ آن دیٹ تو دین یو ہیو دا رانگ مین ایز دا پرائم منسٹر.
I know, انہوں نے ان کی اسپیشلٹی اس میں یہی ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا چمکا کے رکھتے ہوتے ہیں. بٹ کمنگ آن دا ادر سائڈ آف اٹ, دس ول ناٹ ورک. ٹرسٹ می, اگر اس وقت پاکستان میں یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں نا مہنگائی کا, گروتھ کا, سارا کچھ, اگر یہ بہت اچھا بھی ہو جائے, لوگ حقیقی طور پہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی پرابلمز کس طرف کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از دا موسٹ کریٹیکل پارٹ رائٹ ناؤ. یہ پوائنٹ پاکستان کی عوام کو سمجھ لگ چکا ہے. لیکن نان یہ مجھے بتائیں, بیفور آئی گو ٹو بلال, لوگوں کی آواز صرف دو طریقے سے آتی ہے, یا بیلٹ پیپر پہ آتی ہے الیکشن والے دن, یا پھر سڑکوں کے اوپر آتی ہے. سڑکوں پہ تو انہوں نے آپ کو دبا دیا, فارغ کر دیا. بیلٹ 4 سال پرے ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا ایک بات بتائیں, پنجاب کی عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے محنت لوگ ہیں اور ریزسٹنس نہیں کرتے, اور کہتے ہیں راجہ رنجیت سنگھ نے آخری دفعہ ریزسٹنس کی تھی اور اس کے بعد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری 2024 کو جو ریزسٹنس پنجاب نے دکھائی ہے, شاید اس کی بھی تاریخ میں کوئی پوائنٹ نہیں. نو بڈی ایور ایکسپیکٹڈ دیٹ. ہمیں سمجھا جاتا ہے ہوا کے ساتھ جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, جو جیت رہا ہوتا ہے. ووٹ ڈالنا سڑک پہ جا کے لاٹھی کھانا بڑا فرق ہے. ہو سکتا ہے میں آپ پہ جا کے ووٹ ڈال دوں, لیکن میں سڑک پہ لاٹھی نہیں کھاؤں گا بھائی. بڑا فرق ہے. میں کر سکوں, اس وقت 8 فروری کو پنجاب کو پتا تھا کہ عمران کو پتا تھا کہ اسٹیبلش, ان کو یہ پتا تھا کہ جس میں بندے کو ووٹ دے رہا ہوں, جس کو خان نے کھمبا بنا کے ڈالا ہے, یہ نہیں جیتے گا. دے اسٹل ووٹڈ فار اٹ. اور پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے یہی لوگ, جب کبھی عمران خان کہتا ہے نا کہ یار تم لوگوں نے پروٹیسٹ کر نکلنا ہے, چاہے ہزاروں میں نہیں, میں کہتا ہوں سینکڑوں میں, چاہے شاید 10 لوگ بھی. اچھا لاسٹ کوسچن, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. لاسٹ کوسچن, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ بیانیہ بھی چینج ہو, لوگ بھی چینج ہو؟ 4 سال چھوڑ دیں کہ لوگ سمجھے کہ نہیں واقعی چینج آ رہا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این نے ہمیشہ ملک میں کارکردگی کی بنیاد پہ سیاست کی ہے. آج بھی ہم نے 1 سال کی کارکردگی دکھائی ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں ہم اپنی ٹرم مکمل کریں گے اور وہ پرفارمنس اور وہ ڈلیوری دے کے جائیں گے. اور عمران کو باہر نہیں آنے دیں گے. عمران خان صاحب کو تو باہر قانون اور انصاف نہیں آنے دے گا نا جی, ان کے جرائم کی وجہ سے. باقی جہاں تک پبلک کی بات ہے جی, آپ نے ڈی جی خان میں اور ناروال میں ہمارے کامیاب جلسے دیکھیں, بائی اینی اسٹینڈرڈ کامیاب جلسے تھے. ان کی جہاں تک بات ہے جی, میں آپ کو صرف ان کے 24 نومبر کی ایک بات بتا دوں, میں اس وقت اپنے حلقے جیلم میں تھا, کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی لوگ باہر نکل رہے ہوں. یہ بات کرتے ہیں روکنے کی, بندے نکلیں گے تو کوئی روکے گا. تو بہرحال ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جی, اور انشاءاللہ اس بنیاد پہ آپ کے سامنے آپ ٹھیک رہتے ہیں, وہ ٹھیک رہتے ہیں, ہمیں چاہیے پاکستان ٹھیک رہے, آپ دونوں چاہے الٹے سیدھے ہوتے رہیں.